اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور احسان کہ اس نے ہم سب کو الحمدللہ اشرف المخلوقات یعنی کہ اپنے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے، اور مجھ گناہگار پر یہ خاص کرم ہوا کہ اس نے مجھ ناچیز کو اپنے پسندیدہ دین کی خدمت اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور آپ سب پر یہ خاص کرم ہوا کہ آپ سب بھی الحمدللہ دین کے خاطر وقت نکال رہے ہیں اور دین کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے اس جذبے کو قبول اور مقبول فرمائے، آمین۔ اور میری خاص طور سے خامیوں کو دور کرنا، کمیوں کو دور کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کی غلطیوں کو معاف فرمائے، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اسی طرح سے وقت دیتے رہیں اور اس کار خیر میں یعنی دین پھیلانے میں، سیکھنے سکھانے میں مددگار بنے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو قبول اور مقبول فرمائے، آمین۔ آج کا ہمارا موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل کیا گیا جو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ریوائزڈ ورژن ہے، مطلب کہ سب سے آخری کتاب، فائنل میسج، تمام آسمانی کتابوں میں سب سے فائنل میسج۔ یہ بھی سب سے بڑا کرم اللہ تعالیٰ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز ہے کہ ان پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتانے کے لیے کافی ہے، کیونکہ قرآن مجید آسمانی کتاب ہے۔ قرآن مجید کو نہ کوئی فیر بدل کر سکتا، نہ اس جیسی کوئی کتاب لا سکتا ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا اعزاز ہے، سب سے بڑی شان اور مرتبہ ہے، اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ ہم کوشش کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام کو، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے بتایا اور سمجھایا ہے۔ کوئی بھی شخص چاہ کر بھی، کوئی شخص، کوئی قوم، تمام امت، تمام لوگ بھی چاہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو نہ گھٹا سکتے ہیں، نہ کم کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوشش بھی کرے گا تو ناکام ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ وعدہ کر لیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن بدن مقام بڑھتا ہی جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ روزانہ درود بھیجتے رہیں گے، روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے گا، روز سلام بھیجا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرشتے سلامتی کی دعا کرتے رہیں گے، درود پڑھتے رہیں گے۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بالاتر ہوتا جائے گا۔ تو کسی بھی ناسمجھ کی یہ کوشش کرنا، کسی بھی گستاخ کی یہ کوشش کرنا بیکار اور فضول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام دن بدن ہر لمحے بڑھ رہا ہے، ہر لمحے بڑھنے والا ہے، ہر لمحے بڑھتا رہے گا۔ اور یہ آپ کی خدمت میں قرآن مجید سے چند آیت مبارکہ پیش کروں گا، اور اس کا مفہوم بھی پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور آپ خود سمجھ جائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اور نہ کوئی اسے گھٹا سکتا ہے، نہ کوئی بڑھا سکتا ہے، کیونکہ اس کی ذمہ داری اللہ نے خود اپنے ہاتھ میں لے لی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دست قدرت میں ہے اپنے محبوب کی شان کو بڑھاتے رہنا۔ ہر سیکنڈ، ہر لمحے شان بڑھ رہی ہے، بڑھتی رہے گی، اور تا قیامت بڑھتی رہے گی، اور قیامت کے دن بھی یہ منظر ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کی شان نہ ہوگی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہوگا وہ بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ قرآن مجید کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور شان پڑھنا سمجھنا سب سے بہتر ہے، کیونکہ یہ سب سے آتھینٹک بک ہے۔ نہ اس میں میری مرضی چلتی ہے، نہ کسی اور کی مرضی، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے اور جو فرما دیا اللہ تعالیٰ نے وہ حق ہے۔ تو یہاں کسی فرقے کی بات بھی نہیں آئے گی، نہ ہی کسی خاص اپنے من سے یا اپنی خود کے کوئی تھاٹس اس میں کوئی انوالو کر سکتا ہے۔ تو ہم کوشش آج یہی کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرتبہ ہے اور جو شان ہے، جو رب ذوالجلال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا ہے، اسی کو ہم سمجھیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان بہت رحم فرمانے والا ہے۔ قرآن مجید یہیں سے شروع ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید کی جو ترتیب ہمیں بتا دی، سمجھا دی ہے، جس طرح سے قرآن مجید کو پڑھا جاتا ہے، اس میں پہلی آیت مبارکہ الحمدللہ رب العالمین ہے۔ یعنی کہ سب سے پہلے ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ کی تعریف بیان کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، کریم ہے۔ اسی کے نام سے ہم شروع کرتے ہیں، اور تمام تعریفیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب وہی جہانوں کا رب جو تمام تعریفیں جس کے لیے ہیں، وہی تعریف کے لائق اللہ تعالیٰ اپنے محبوب، اپنے نبی، اپنے بندے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا فرما رہا ہے قرآن مجید میں، یہ ہمیں سمجھنا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سب کے آقا ہیں، تمام انبیاؤں رسولوں کے سردار ہیں، اماموں کے امام ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی توصیف یعنی تعریف اور مرتبہ الگ الگ طریقے سے قرآن مجید میں فرماتا ہے۔ سورہ البقرہ میں آیت نمبر 143 اور 144، آیت نمبر 143 اور 144 میں آپ کی اطاعت کا مرتبہ بتاتے ہوئے کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ کون رسول کی اطاعت کرتا ہے اور کون نہیں۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی فکر اللہ تعالیٰ کو خود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون اطاعت کر رہا ہے، کون اطاعت نہیں کر رہا ہے، یعنی کہ کون فالو کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اے نبی، ہم دیکھتے ہیں آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہو۔ اے نبی، ہم دیکھتے ہیں آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا رخ مسجد اقصیٰ کی طرف تھا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ قبلہ رخ جو ہے کعبۃ اللہ کی طرف ہو جائے، رخ جو ہے اپنا نماز کا کعبۃ اللہ کی طرف ہو جائے۔ تو بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ خواہش تھی۔ اس وقت یہ حکم نہیں آیا تھا، تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ خوشخبری بھی تھی اور آپ کا اعزاز بھی تھا۔ اور قرآن مجید نے اس کی دلیل دی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی، ہم دیکھتے ہیں آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہو، لو اسی قبلے کی طرف آپ کو پھیر دیتے ہیں جس طرف آپ پسند کرتے ہو، یعنی کہ کعبۃ اللہ کی طرف، جو آج تک قائم اور دائم ہے، تا قیامت اسی کی طرف سجدہ کیا جائے گا، کیا جا رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت مبارک نازل کر دی قرآن مجید میں کہ جاؤ، آج سے تمہارا رخ وہی ہوگا جو تم چاہتے تھے۔ اب آپ اپنا رخ نماز کے لیے مسجد اقصیٰ سے مسجد الحرام یعنی کعبۃ اللہ کی طرف پھیر لو۔ اللہ اکبر، مطلب اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور پسند کا خیال رکھا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت جو بیت المقدس کی بجائے یہ چاہت تھی کہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ ہو جائے، وہ پوری فرما دی۔ سورہ نساء آیت نمبر 14 میں فرمایا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اس کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ اب یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ اپنے محبوب کو جوڑ لیا ساتھ میں۔ یہ نہیں فرمایا صرف کہ اللہ کی نافرمانی کرے گا، کیا فرما دیا؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اس کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 20 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ سمجھاتے ہوئے فرمایا، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، یا پھر اپنے ساتھ جوڑ لیا ہے
کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو. اب یہاں حکم اللہ تعالیٰ کا بھی وہی ہے، اس کا مطلب وہی حکم ہے جو اللہ کا حکم ہے، وہی حکم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. دونوں کا حکم ایک ساتھ ہے، ایک ہی حکم ہے. کتنی بڑی بات ہے. اگر کوئی مان لیجئے کوئی دیش کا پریسیڈنٹ یا پرائم منسٹر لکھ دے کہ میرا اور اس انسان کا پرٹیکولر اس انسان کا حکم مانو، ہم دونوں کا حکم یہ ہے، تو اس کا مطلب کہ وہ ایک طرح سے کس قدر اس انسان کا درجہ بڑھ جاتا ہے، وہ پرائم منسٹر اور پریسیڈنٹ کے کتنے قریب ہو جاتا ہے. بے شک پرائم منسٹر اور پریسیڈنٹ تو پریسیڈنٹ رہے گا، اللہ تعالیٰ تو اللہ ہی ہے، بندہ بندہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بندے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دیکھ لیجئے کس قدر اونچا بالا تر ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے قریب پہنچا دیا اس مقام کو، ان کے آرڈر کو اپنا کس نے نزدیک کر دیا. بار بار فرما دیا کہ میرے اور میرے محبوب کے، میرے اور میرے رسول کے. تو یہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام قرآن مجید میں ظاہر ہو رہا ہے. اور فرما دیا کہ ان کا حکم مانو، ہے نا، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو. سورہ توبہ آیت 14 کا مفہوم ہے، 40 کا مفہوم ہے، 40 کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود مدد فرماتا ہے. اب دیکھیے یہاں بھی ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. کوئی بدبخت، کوئی نالائق کچھ بھی کہے، کچھ بھی کرے، لوگ کچھ بھی کوشش کر لیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ خود کھڑا ہے، اللہ تعالیٰ خود موجود ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح قرآن مجید کی بے حرمتی خدا نہ خواستہ کوئی کرنے کی کوشش کرے، دین کی کوئی بے حرمتی کرنے کی کوشش کرے، کوئی ایمان والے کی، یہاں تک کہ کوئی کسی ادنا سے ادنا ایمان والے کی بھی کوئی کوشش کرے اگر بے عزتی کرنے کی، بے حرمتی کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کھڑا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ موجود ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہر نیک بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ موجود ہے. تو اس میں دکھی ہونے کی یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود مدد ہم فرماتے ہیں. سورہ ہجر آیت 87 میں فرمایا ہم نے آپ کو بار بار پڑھی جانے والی 7 آیتیں، یعنی کہ سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں مبارکہ ہیں، اور قرآن مجید سے نوازا ہے. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید سے نوازنا ہے سب سے بڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معجزہ سمجھ لیں، اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ سمجھ لیں، شان سمجھ لیں کہ قرآن مجید جیسی کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، جو فائنل ورژن ہے، لاسٹ ایڈیشن ہے، یہ آسمانی کتاب، سب سے آخری آسمانی کتاب ہے. سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا بیان کرتے ہوئے فرمایا پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے اپنے رسول کو ایک راتوں رات مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ سے مسجد اقصی، تاکہ اسے ہم اپنی نشانیاں دکھائیں. یہ اللہ تعالیٰ نے شب معراج کا جو انٹروڈکشن دیا ہے، قرآن مجید میں شب معراج کا انٹروڈکشن موجود ہے. جو لوگ نہیں جانتے ہو یا جنہوں نے دھیان نہیں دیا ہو، تو کچھ لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ معراج کو آپ قرآن مجید سے ثابت کریں. تو آپ یاد رکھیں، ان کو بتا سکتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1، نمبر 1، فرسٹ آیت، سورہ بنی اسرائیل کی شروعات ہی وہیں سے ہوتی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات مسجد حرام سے مسجد اقصی، تاکہ اسے ہم اپنی نشانیاں دکھائیں. تمام مخلوقات، تمام انبیاء رسولوں میں سے ایک اعزاز اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی بخشا کہ معراج کے دن اپنے پاس بلایا اور آپ کی شان کو بالاتر کر دیا. سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ جو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے، جس کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ہے نا، الرحمن الرحیم ہم جسے کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ رحیم ہے، رحم فرمانے والا ہے. وہ رحم فرمانے والا خود سورہ انبیاء میں کیا فرما رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے آیت نمبر 107 میں، اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں میں تمام مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں تمام مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. رب العالمین کے ساتھ جیسا رب العالمین بولتے ہیں ایسے رحمت للعالمین، تو اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کا لقب اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں دے رہا ہے. یہ نہ میرا خود کے تھاٹ سے، میری خود کی سوچ نہیں ہے، یا کسی فرقے کی سوچ نہیں ہے، یہ قرآن مجید فرما رہا ہے. اور میں اسی لیے قرآن مجید کی آیت مبارکہ، سورہ مبارکہ سب بتا رہا ہوں ساتھ میں،
تاکہ آپ لوگ سنیں سمجھو یاد رکھنے کی کوشش کریں، یا کبھی بھی سن سکتے ہیں یوٹیوب پہ بار بار بعد میں. تو سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے نبی، کیا فرما رہا ہے آیت نمبر 107 میں، اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. پھر سورہ احزاب آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے، گواہ ہیں اللہ کے ہر بات کے لیے، اور اس امت کے لیے گواہ بنیں گے، ہر فرمان پہ گواہ ہیں، خوشخبری سنانے والے ہیں، پھر ڈر بھی سنانے والے ہیں. تو یہ اس سے، اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرما دیا کہ آپ کی گواہی پر فیصلہ کیا جائے گا، یعنی کہ آپ شاہد ہیں، آپ وٹنس ہیں. اب اس سے بڑھ کر کسی انسان یا نبی کی کیا شان ہو سکتی ہے کہ ان کی گواہی، ان کی شفاعت پر اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت قبول فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، آمین. اگلی آیت 46 میں فرمایا، ہم نے آپ کو روشن چراغ یعنی نور پھیلانے والا بنا کر بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نور کی طرح بھیجا گیا ہے، یعنی کہ روشن چراغ، علم پھیلانے والا نور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ زخرف آیت نمبر 86 میں فرمایا، کسی کو شفاعت کا یا سفارش کا اختیار نہیں ہے. پہلے کیا فرما دیا؟ کسی کو بھی شفاعت کا سفارش کا اختیار نہیں ہے، مگر وہ جو حق کی گواہی دے اور سب جانتا ہو، سب دیکھ کر آیا ہو. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں پہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ہر کسی کو گواہی دینے کا، سفارش کرنے کا اختیار نہیں ہے، مگر وہ جو حق کی گواہی دے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حق کی گواہی کون دیتا ہے؟ اور ہم نے اس کے اوپر پڑھ لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ ہاں ہم نے تمہیں گواہی دینے والا بنا کر بھیجا. تو اب گواہی تو دینے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں. تو اس طرح سے یہ پروو ہو گیا انڈائریکٹلی، ایک آیت مبارکہ نے دوسرے آیت مبارکوں کو پروو کر دیا. اس سے لنک کر ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اسی کی سفارش چلے گی جو حق کی گواہی دے گا اور جو جانتا ہو، جو دیکھ کر آیا ہو، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ سورہ فتح آیت نمبر 10 میں فرماتا ہے، بے شک جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، یعنی کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھا، بیعت کی، در حقیقت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بیعت کی. یعنی کہ کس قدر اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام بتا دیا، اور آگے فرما دیا ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، سبحان اللہ. اور آگے اور زیادہ فرما دیا، بے شک اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے جس سے اس کا محبوب راضی ہو جاتا ہے، سبحان اللہ. اب اس سے بڑھ کر اور کیا آپ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب، اپنے بندے کا مرتبہ اس سے زیادہ اور کیا بتا سکتا ہے اور کیا بتائے گا؟ ہم جیسے ناسمجھ لوگوں کے لیے اتنا کافی ہے. ویسے اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا، ہر علم کو رکھنے والا، ہر چیز کو سمجھنے جاننے والا ہے. وہ چاہے جو کر سکتا ہے، اس کے پاس کوئی لمٹ نہیں. جیسے ہم جیسے لوگوں کے لیے ہم بول سکتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ لمٹ ہے، ہم کو اس سے زیادہ کیا سمجھائے گا، ہماری سمجھ کی لمٹ. اللہ تعالیٰ کی کوئی لمٹ نہیں. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. اس کو کسی جگہ، کسی روپ میں، کسی دائرے میں رکھ کر نہیں دیکھا جا سکتا باندھ کر. تو یہ ہمارے لیے ہیں سب لمیٹیشنز، دائرے سب ہم انسانوں کے لیے. تو ہماری لمٹ اتنی ہے، ہمارے لیے اتنا سمجھنا کافی ہے، ہمارے لیے اتنا ہی زیادہ بتانا اللہ تعالیٰ کے لیے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے، اس سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو گیا، ہے نا. ایسے ہی لوگ فتح یعنی کامیابی پانے والے ہیں. یہ سورہ فتح میں یہ آیت مبارکہ آ گئی کہ فتح انہی لوگوں کو ملے گی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ راضی ہے، جس سے اس کا محبوب راضی ہو. اور ایسے ہی لوگ فتح یعنی کامیابی پانے والے ہیں. اب سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی کا اور مرتبہ صاف بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے آیت نمبر 1، 2 اور 3 میں. سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے مومنو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. اب یہاں پھر دیکھ لیجئے، یہاں پھر اب آپ یہ لیول دیکھ لیجئے. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی مانو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو. یا پھر فرما دیا اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، یعنی کہ اللہ اور اس کا رسول ساتھ میں چل رہے ہیں. ان کی لمیٹیشنز، بے شک اللہ انلمیٹیڈ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اتنے قریب کر دیا ہے کہ ان کو بھی ایک طرح سے اس قدر آگے بڑھا دیا ہے کہ ان کی ہر بات ماننا ہے، ان سے آگے نہیں بڑھنا ہے. ان کی لمٹ سے آگے کوئی نہیں جا سکتا. سب سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں. اس لیے فرما دیا اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو.
مطلب ان سے آگے بڑھنے کی کسی بھی معاملے میں کوشش نہ کرنا، ان کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو، یہ درجہ مرتبہ اور احترام مینرز سکھا دی۔ قرآن مجید میں کیا فرما دیا اللہ تعالیٰ، کیا فرما رہا ہے؟ ان کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو، ان کے سامنے زور سے نہ بولو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بدتمیزی اور غلطی کے سبب تمہارے اعمال اور نیکیاں برباد ہو جائیں، استغفر اللہ، اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے۔ تو اعمال اور نیکیاں سب اپنی جگہ ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام اپنی جگہ ہے۔ ان کا ادب اور احترام میں کہیں بھی کوتاہی، غلطی کسی انسان سے خدا نہ خواستہ ہو گئی تو اس کے اعمال نیکیاں سب برباد، استغفر اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور شان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، غلطی ہو جائے تو اسے معاف فرمائے، اور ہم سب صحیح طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ سمجھیں، ان کی حرمت کو سمجھیں، اور ان کے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانیں انشاءاللہ تعالیٰ، آمین۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل ناپسند ہے کہ کوئی اس کے محبوب کی بارگاہ میں ذرا بھی گستاخی یا بے ادبی یا نافرمانی کرے۔ اب سورہ نجم آیت نمبر 18 میں فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ معراج کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں اور سدرۃ المنتہا دیکھا۔ اب یہاں پھر اگر کوئی جاننا چاہے کہ سورہ بنی اسرائیل میں جو ایک انٹروڈکشن تھا معراج کا، اور ڈیٹیل کہاں ملیں گے قرآن شریف میں، تو قرآن مجید میں سورہ نجم نام یاد رکھیں، سورہ نجم آیت نمبر 18 سے پھر اللہ تعالیٰ نے معراج کا واقعہ شروع کیا ہے۔ وہاں انٹروڈکشن دیا تھا سورہ بنی اسرائیل میں، اور یہاں پر اور ڈیٹیل واقعے کو بڑھایا آگے۔ سورہ نجم میں آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں اور سدرۃ المنتہا دیکھا ہے شب معراج میں۔ پھر اپنے اپنے محبوب کی تعریف فرماتے ہوئے سورہ قلم آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 4 میں فرماتا ہے، اے نبی، بے شک آپ اخلاق کے سب سے اونچے مقام پر ہیں۔ اب یہ دیکھیے، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو میں نے بولا نا کوئی لمیٹیشن ہی نہیں، لیکن بندوں کے مطابق، بندوں کے لیول پر، بندوں کے معیار پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ انتہا ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرما دیا کہ آپ سب سے اونچے مقام پر ہیں، مطلب آپ سے بہتر اخلاق کسی مخلوق کے ہیں ہی نہیں، نہ آپ سے پہلے کسی کے، نہ آپ کے بعد کسی کے۔ اب اس میں تمام انبیاء بھی آ گئے، تمام رسول آ گئے، تمام امتیں آ گئیں، ہر ایک مخلوق آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرما دیا سورہ قلم میں، ہے نا، سورہ قلم آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے نبی، آپ اخلاق کے سب سے اونچے مقام پر ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ سورہ تکویر آیت نمبر 24 میں فرما دیا، اندیکھی یعنی غیب کی باتیں بتاتے ہیں جو ان کا رب ان کو بتاتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بتا رہا ہے کہ غیب کی باتوں کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن وہ جو چاہے، جتنا چاہے، اپنے محبوب، اپنے نبی، اپنے رسول کو بتا دیتا ہے، اور پھر وہ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ سورۃ دوحہ آیت 5 میں اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یہ رب اللہ تعالیٰ، ہمارا رب خود فرما رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا رب، ہم سب کا خالق و مالک، اتنا یہ فرما رہا ہے کہ اے محبوب، ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ رب ہم سب کا رب ہے، مالک ہے، خالق ہے، وہ اپنے بندے کو خوش کرنے کے لیے کیا فرما رہا ہے کہ اے محبوب، اے رسول، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور سورہ انشراح آیت نمبر 4 میں آپ کی توصیف بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا کہ اے نبی، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ جیسے میں نے شروعات میں عرض کیا تھا کہ کوئی گستاخ، کوئی ناسمجھ، کوئی گناہ گار، کوئی جاہل کتنی کوشش کر لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرنے کی، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ ہم آپ کی عزت، آپ کا احترام دن بدن، لمحہ بلمحہ بڑھاتے ہی رہیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود نے فرما دیا کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے،
یعنی کہ اب آپ کا ذکر بڑھتا ہی جائے گا، دن بدن بڑھتا جائے گا، اور آپ کا ذکر بند نہیں ہونے والا۔ اور سورہ کوثر میں تو اللہ تعالیٰ نے وہ خوشخبری دی ہے جو اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ کوثر میں، جو ہم سب پڑھتے ہیں، انا اعطیناک کل کوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر سے نوازا۔ اب یہ کوثر کے بہت سارے معنی ہیں، بہت سارے اس کی الگ الگ جگہ پر اس کے الگ الگ ڈسکرپشن، اس کے الگ الگ مفہوم نکالے گئے ہیں۔ اس میں پہلا ڈسکرپشن یہی بنتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر کا مالک بنایا جائے گا بروز قیامت۔ تو یہ سب سے بڑا اعزاز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں حوض کوثر ہوگا۔ سورہ کوثر میں حوض کوثر کا ایک معنی لیا جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انڈر میں وہ رہے گی، ہے نا۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو حوض کوثر سے جام پلا دیں گے، سمجھو وہ جنتی ہو گیا انشاءاللہ۔ تو ایک ٹوکن ہے، ایک ٹکٹ ہے وہاں کا جنت کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انڈر میں وہ چیز رہے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ خوشخبری دے رہا ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر سے نوازا ہے۔ اور بھی اس کے بہت سارے مفہوم ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور شان نظر آتی ہے۔ تو کوثر کا بہت سارا مفہوم ہے، ایک طرح کا تمغہ ہے، ایک اسٹامپ سمجھ لیں، ایک طرح کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنر سمجھ لیں، کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے پاور ہیں، ہے نا، بہت سارے کنٹرولز آ گئے۔ پھر آگے فرمایا اور آپ کے دشمن کو ہم نیست نابود کر دیں گے۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو نیست نابود کرنے کا ذمہ اللہ تعالیٰ خود کا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اس کو برباد کر دے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہوگا۔ اور ہم نے دیکھا بھی ہے، جتنی ہم میں عقل ہے، جتنا ہم نے پڑھا ہے، جتنی ہم میں سمجھ ہے، اور جو قرآن اور حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے، ان سب سے یہی ثابت ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے دشمن تھے، ابو جہل ہوا، ابو لہب ہوا، وہ سب برباد ہو گئے، سب، تمام دشمنوں کا کوئی نام لیوا نہ بچا۔ اور آج بھی انشاءاللہ اور آنے والا وقت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن ہیں وہ سب نیست نابود ہو جائیں گے، سب برباد ہو جائیں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن مجید کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی دنیاوی اور آخرت میں روز محشر میں بروز قیامت کی تمام شان اور مرتبہ ہمیں سمجھا دیا، قرآن مجید میں فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مرتبہ ہے، کیا شان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس لیول پر اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا ہے کہ دن بدن لمحہ بلمحہ ان کی عزت بڑھتی جا رہی ہے اور بڑھتی ہی جائے گی انشاءاللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے، شفاعت کریں گے، حوض کوثر کے مالک ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ خود ان کی مدد کے لیے کھڑا ہے۔ تو یہ اس سے بڑھ کر ہم شان اور کیا سمجھ سکتے ہیں یا بول سکتے ہیں؟ ہم اس قابل میں نہیں، ہم گناہ گار ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ گناہ گار کو معاف فرمائے۔ میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مرتبہ صحیح طریقے سے آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ مجھ گناہ گار کو اس کام میں جو غلطی ہے یا کمی رہ گئی ہوں، اپنی رحمت سے، اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور وسیلے سے معاف فرمائیں، اور ہم سب کی اور میری اس ٹوٹی پھوٹی کوشش کو قبول اور مقبول فرمائیں، آمین۔ اب ہر مومن کا یہ فرض ہے، ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کرے، قرآن مجید کا خوب ذکر کرے، اللہ سے مدد مانگے، اور اس کے محبوب کے لیے قرآن مجید میں سورہ احزاب میں جو آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور خوبی آپ سن لیں۔ سورہ احزاب میں آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اے مومنوں، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجا کرو، تم بھی ان پر خوب درود اور خوب سلام بھیجو، خوب بھیجو۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، درود اور خوب سلام بھیجا کرو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہا ہے کہ میرے بندے کی، میرے محبوب کی یہ شان ہے کہ اس پر میں خود اور فرشتے سب درود بھیج رہے ہیں، تو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجو۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے عام انسان کو سکھا دیا، اب اس سے بڑھ کر مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے کیا، مطلب ہم کیا اس کو، کہاں تک ہماری سمجھ ہے، ہم کیا سمجھیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے محبوب کی یہ شان عطا فرما دی ہے قرآن مجید میں، تو ہمارے لیے، ہم سب کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا پروف ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں، اور ہم کو حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجا کرو، سورہ احزاب آیت نمبر 56 میں۔ تو اس آیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ، شان اور سلام بھیجنے کا حکم صاف طور پر نازل ہوا ہے اور اتارا گیا ہے، اس لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں، پڑھیں،
جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ لمحہ و لمحہ بالا تر ہوتا جائے، بڑھتا جائے، اور جس طرح سے ہم ان پر درود بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب پر بھی رحمت نازل فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ پسند فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ساتھ درود شریف بھی پڑھا جائے، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود ابراہیم پسند ہے تو درود ابراہیم بھی خوب پڑھیں، یا چھوٹے سے چھوٹا درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھتے رہیں۔ جو بھی وقت ملے، جتنا وقت ملے ویسا درود شریف پڑھتے رہیں، ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کا ایک قول ہے، خود کی ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری کی، جو اکثر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ 14 اور 15 کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص ایمان والا ہی نہیں ہو سکتا۔ کیا فرما دیا؟ تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس کے والد، اس کی اولاد اور اس کی تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی سب سے زیادہ کرنا ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا ایک کوالٹی ہے، ایمان کا ایک نیسیسٹی ہے جس کو بولتے ہیں، ضرورت ہے ایمان کو مکمل کرنے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے بھی ہیں، محبوب بھی، اور ہمیں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونا چاہیے۔ سب ہر طرح کی دنیا کی ہر محبت سے زیادہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا ہے، اور یہی محبت ہمارا ایمان کو اکمل اور کامل بنائے گی انشاءاللہ تعالی، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس ٹوٹی پھوٹی کوشش کو، نیکی کو قبول و مقبول فرمائے، غلطیوں کو معاف فرمائے۔ ہم سب سے جو غلطی ہو گئی ہو، پڑھنے میں سمجھنے میں کچھ غلطی ہو گئی تھی، اسے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور ہمیں بہتر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو خوب علم عطا فرمائے، رب زدنی علما۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین پر چلنا آسان عطا فرمائے۔ ہماری اس نیکی کو، ٹوٹی پھوٹی کوشش کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہم سب کے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے، تمام لوگ جو جڑے ہیں ان سب کے لیے، سب تمام مجلس سے جڑے لوگوں کے لیے، تمام رشتہ داروں کے لیے، سب کے لیے وسیلہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ سب کو، ہم سب کو، ہمارے والدین کو جنت الفردوس عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کی مغفرت عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ مقام عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے سے تمام انبیاءوں کو، شہدائے کربلا کو، صحابہ کرام کو، اولیاء انبیاء کو، ہم سب کو، ہمارے والدین کو، ہمارے گھر والوں کو، ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شفا، تندرستی اور صحت یاب عطا فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کو شفا عطا فرما، ہر لا علاج بیماری سے، بری بیماری سے، سب کو، ہم سب کو ہر طرح کے مرض سے، ہر طرح کے قرض سے ہم سب کی حفاظت عطا فرما، سب کو تندرستی اور صحت یاب عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرما، جس نے دعا کے لیے کہا، سب کی تمام دعاؤں کو، جائز تمناؤں کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے، دین پر چلنا آسان بنا دے، ہم سب کو صبر عطا فرما، ہم سب کو صبر عطا فرما، ہم سب کو صبر عطا فرما، ہم سب کو معاف فرما، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین۔ شکریہ، اللہ حافظ۔